اہرام مصر اس روئے زمین کا قدیم ترین عجوبہ ہے، وہ مقام جہاں فرعون مصر کی لاشوں کے ساتھ بہت سے قدیم راز دفن اور پوشیدہ ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تخلیق تھا؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا؟ موسیٰ کے وقت کے فرعون کا ان اہرام کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج آپ زیو ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ زیو ٹی وی کے ناظرین کو آج کی اس تاریخی دلچسپ اور حقائق پہ مبنی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، مصر ایک ایسا قدیم ملک ہے جو کہ اپنے اندر دفن رازوں اور دلچسپ تعمیرات کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں سے اہرام مصر سر فہرست ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے اہرام صرف مصر میں ہی ہیں، حالانکہ یہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں میں موجود ہیں۔ چائنا سے لے کر شمالی امریکہ اور مصر سے لے کر انڈیا تک، یہاں تک کہ سمندر کے اندر بھی اہرام نما ساختیں یا بلڈنگز دریافت ہو چکی ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، لیکن ان میں سے قاہرہ میں غزہ کے مقام پر 3 اہرام دنیا کے عجوبوں میں تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اہرام در حقیقت مصر کے ان فرعونوں کا مقبرہ ہے جو خود کو خدا قرار دیتے تھے اور لوگوں کو اس بات کو ماننے پر مجبور کرتے تھے۔ ان اہراموں کو ان فرعونوں نے ہی تعمیر کروایا تھا تاکہ مرنے کے بعد ان کی ممی کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہر فرعون اپنے لیے الگ اہرام تعمیر کرواتا اور مرنے کے بعد اس کی لاش کو ممی بنا کر سب سے نچلے حصے میں دفن کر دیا جاتا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے ان کے تمام مال و اسباب، ہتھیار اور ان کا خزانہ ان کے ساتھ ہی ان کی قبروں میں دفن ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ان اہراموں کو دیکھ کر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اہراموں کو کیوں اور کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اسی لیے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے صدیوں سے تحقیق جاری ہے اور مستقبل میں بھی یہ اہرام تحقیق کا مرکز بنے رہیں گے۔ سب سے پہلے پیرامڈز کے بارے میں ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس نے قریباً 450 قبل از مسیح مصر میں قدم رکھا۔ وہاں کے مقامی گائیڈ کی مدد سے اندر جا کر بخوبی اندازہ لگایا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خوفو کے ان پیرامڈز کو 20 سال میں 2 لاکھ مزدوروں کی مدد سے بنایا گیا۔ اس کی تعمیر میں ہر گھنٹے 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے تھے۔ اس طرح 30 لاکھ پتھروں سے اس شاندار پیرامڈز کی تعمیر مکمل کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم دور سے ہی مصریوں کی مقامی آبادی ان پیرامڈز کے قریب جانے سے گریز کرتی تھی۔ اس کی وجہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جگہ خداؤں اور ان کے دیوتاؤں کا مسکن تھا، جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اتنے اونچے اور بھاری پتھروں سے ان پیرامڈز کی تعمیر کیسے ممکن تھی، جبکہ آج کے جدید دور میں بھی ان جیسے پیرامڈز کو کھڑا کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے، جس کی بلندی 450 فیٹ ہے۔ پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 ٹن سے 3 ٹن تک کا ہے۔ ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا؟ ان کو تراشنے کے بعد اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا؟ کیا یہ انسانی کام ہو سکتا ہے؟ کیا اتنے وزنی اور اتنے بڑے بڑے پتھر اونچائی تک لے جانا اور انہیں فٹ کرنا ممکن ہے؟ ناظرین، ماہرین کے مطابق ان پیرامڈز کو بنانے میں ایسے میتھمیٹیکل پرنسپلز اور حسابی اصولوں کا استعمال ہوا ہے کہ یہ کام جب سپر کمپیوٹر کو دیا گیا تو ان پیرامڈز کو بنانے میں 1000 گھنٹے لگ گئے۔ ان پیرامڈز کا دلچسپ ایک معاملہ یہ ہے کہ ان کا درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ہی رہتا ہے۔ باہر چاہے جتنی بھی گرمی ہو، لیکن ان کے اندر کا درجہ حرارت کم ہی رہتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق پیرامڈز علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ پیرامڈز زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں، اور چند سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیرامڈ پاور پلانٹ ہے جس کا استعمال مصری توانائی کے لیے کیا کرتے تھے۔ ناظرین، 1987 میں الیکٹریکل انجینئر اور معجد ڈاکٹر جو پارک نے عظیم پیرامڈز کا دورہ کیا اور اس پر کچھ تجربے کیے اور دنیا کو چونکا دینے والے انکشافات سے آگاہ کیا۔ ان کے مطابق ان پیرامڈ سے ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں انہی پیرامڈز کو ٹائم مشین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2020 میں مشہور کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے ان اہرام مصر کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایلینز نے بنایا ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ ایلینز پر ریسرچ کرنے والے گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اہرام مصر میں دفن لاشیں خلائی مخلوق کی ہو سکتی ہیں۔ دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس پہ رہنے والے ایلین زمین پر آئے اور ہزاروں سالوں تک حکومت کی، اور ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے احترام میں پیرامڈز کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنائے۔ وہ لوگ اتنے جدت پسند تھے کہ ان پیرامڈز کو باہر کی دنیا اور زمین کے درمیان رابطہ کا ذریعہ بتاتے تھے۔ مسلمان علماء ان پیرامڈز کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون رمیسس دوئم کے دور سے جوڑتے ہیں۔ سورۃ قصاص کی آیت نمبر 37 میں رقم ہے کہ فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا، تو حامان سے کہو کہ گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو اور پھر اس سے اونچا محل بنواؤ
ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। उलमा का मानना है कि हो सकता है फिरौन ने खुदा की तरफ जाने के लिए इतने ऊंचे एहरामों की तामीर का हुक्म दिया था। मशहूर तारीखदान अल मसूदी ने इन एहरामों के बारे में लिखा था कि एहराम मिस्र को तूफान नूह से पहले एक बादशाह ने तामीर करवाया था जिसका नाम सोरेत था। यहूदी जिनको इनोक के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि इनोक को सितारों का बहुत इल्म था और उसने बहुत पहले अपने इल्म से तूफान नूह की बहुत पहले पेशीन गोई कर रखी थी। इसलिए इस बड़ी तबाही से बचने के लिए उसने इन एहरामों को तामीर करवाया था और इसमें अपने तमाम खजानों और इल्मी तहरीरों को रख दिया था। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अपनी किताब अल मलफूज में लिखते हैं कि तूफान नूह के वक्त ज़मीन से पानी उबल पड़ा और हर चीज़ पानी में बह गई, लेकिन इस तूफान में सिर्फ 2 इमारतें बाकी रह गई जिनमें एक पिरामिड शामिल है, और इसको किसी और ने नहीं बल्कि जिन्नों ने तामीर किया था। नाज़रीन, एहराम मिस्र आज भी साइंसदानों के लिए एक पहेली है। इस पर रिसर्च जारी है। इसमें सैकड़ों कब्रें और दफन राज अभी खुलना बाकी हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त हो सकती है जो इंसानी दिमाग और सोच को दंग कर दे? क्या एहराम फिरौनियों के मकबरे हैं या कदीम तहजीब का सिर्फ हिस्सा? इंसानी जहन और सोच अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सकी कि वो इन एहरामों के बनने का मैकेनिज्म और तकनीक समझ सके। लेकिन क्या होगा जब उन एहरामों की सच्चाई हमारे सामने आएगी? क्या इंसानी अकल इन राजों को मुस्तकबिल में जानने के लिए तैयार है? उम्मीद है कि जियो टीवी के नाज़रीन को हमारी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ज़रूर पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।